بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس ٹاپک پہ یہ ویلاگ بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو سرمایہ دارہ نظام ہے اس کے تحت پوری دنیا چل رہی ہے، اور اس نظام کے جب سوشلزم اور کمیونزم ختم ہوا تو اس وقت اس کی اچھائیاں یورپی ویسٹرن ورلڈ نے اپنا لی، جس میں ویلفیئر لاز ہو گئے، لیبر لاز ہو گئے، ٹیکس نیٹ ورک ہو گیا، اور امیروں سے کے اوپر ٹیکس لگا کے ایک دولت ایک جگہ پہ اکٹھی نہ ہو۔ وہ اس سرمایہ دارہ نظام کے نیگیٹو جو امپیکٹ تھے ان کے بارے میں ان کو مکمل معلومات تھی۔ چند لوگ بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے اور باقی پوری عوام جو ہے وہ غربت کی چکی میں پسے گی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ٹیکس نیٹ ورک لگا کے اور بھاری ٹیکسز امیروں پہ لگا کے غریبوں کے لیے مفت گھر، مفت علاج، مفت تعلیم اور بے روزگاری الاؤنس اور لیبر لاز اور ویلفیئر لاز، بلکہ انہوں نے دین اسلام سے سویڈن اور ناروے میں تو یہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام سے اٹھا کے وہاں عمر لا کا استعمال کیا۔ وہ ٹرم لکھی ہوئی ہے ان کے آئین میں کہ عمر لا، کہ جس طرح حضرت عمر کا قول تھا کہ اگر مصر کے دریا کے کنارے پہ کتا بھی بھوکا سوئے گا تو اس کا میں ذمہ دار ہوگا۔ تو یہاں بدنصیبی یہ ہوئی کہ جب سوشلزم اور کمیونزم کا پریشر گھٹا اور بھٹو صاحب کی جو پیپلز پارٹی تھی وہ سوشلزم کی بنیاد پہ ہی اور ویلفیئر کی بنیاد پہ ہی جب وہ ختم ہوئی تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے ان کے جو مینیفیسٹو تھا، ان کا نظریہ تھا، اس کے اگینسٹ یہاں سارے کام کیے اور اپنے اقتدار کو تمام دینے کے لیے ہر سٹیپ اٹھائے، جس میں سے پہلا سٹیپ تو ان کا یہ تھا کہ یہاں کے سرمایہ داروں کو کھلی چھوٹ دی گئی کہ ان 22 کروڑ آپ بھیڑیے ہو اور 22 کروڑ بھیڑے ہیں، ان کو اپنی مرضی اور طریقے سے کھاؤ، اور تمہیں کسی قسم کا کوئی ادارہ، کوئی قانون روکنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ ایک نیشنل پارٹی ہے، اس کو ختم کیسے کرنا ہے، پھر علاقائی جماعتیں بنائی گئیں اور قوم پرستی پیدا کی گئی، جس میں MQM بھی ہے، اور اسی طرح میاں نواز شریف صاحب نے جاگ پنجابی کا نعرہ لگایا، لسانیت کی بنیاد رکھی، اور ANP، اور اس میں تھوڑی سی کھچڑی جو ہے علماء حضرات کی، کیونکہ اس وقت افغانستان میں ہم امریکہ کا جہاد لڑ رہے تھے، اس جہاد کو سامنے نظر رکھتے ہوئے علماء کو بھی طاقتور کیا گیا تاکہ علماء ہمیں بندے پرووائڈ کریں اور امریکہ کی ہم جنگ لڑیں۔ تو پھر اس سے سونے کا سہاگا یہ ہوا کہ ایک غیر جماعتی الیکشن کرایا گیا۔ پہلے ہم علاقائی جماعتوں پہ تقسیم ہوئے، پھر ہم محلوں میں، گھروں میں اور شہروں میں تقسیم ہو گئے، پھر کہ برادریوں میں تقسیم ہو گئے کہ جی یہ ہماری برادری کا ہے، ہم اس کو ووٹ دیں گے، یہ ہمارا شہردار ہے، ہم اس کو ووٹ دیں گے، ہم یہ محلے دار ہے، ہم اس کو ووٹ دیں گے، یہ پنجابی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، بلوچ ہے، یہ ہزارے وال ہے، یہ گلگت بلتستانی ہے۔ تو اس طرح یہ مختلف زبانوں پہ ہم تقسیم ہو گئے اور ہماری آپس کی نفرتیں جو ہیں بڑھتی گئیں اور پاکستانیت اور نیشنلزم ختم ہو گیا۔ آج بھی وہی گند جو ہے پچھلے 35 سال کے، اس کے اثرات کافی حد تک عمران خان نے یہ ٹرمز کافی حد تک کوشش کی ہے کہ میرے پاکستانی اور پاکستانیت نیشنلزم اور قوم بنانے کی پوری وہ جدوجہد اور کوشش میں ہے، مگر پھر بھی اس کی اثرات موجود ہیں۔ باقی جماعتیں وہ چاہتی ہیں جو پچھلے 35 سال سے اس چیز سے بینیفٹ اٹھا رہی ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہی چیز رہ جائے، اور وہ لوگ بھی چاہتے ہیں جو سرمایہ دار جو اس پاکستان کی 22 کروڑ کیمپ کو خرکار کیمپ بنایا ہوا ہے، اپنی مرضی اور دہاڑی پہ کام کروا کے ان کو معاوضہ بھی پورا نہیں دیتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ظلم اور جبر کی چکی ہماری چلتی رہے، کیونکہ وہ عادتاً مجبور ہیں، 35 سال کی وہ پختہ ان کی ذہنیت ہوگی اس چیز کی۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ٹیکس نیٹ ورک بڑھایا جائے، ریاست جو ہوتی ہے وہ امیروں کو لوٹتی ہے اور غریبوں کو کھلاتی ہے، جیسے محمد خان ڈاکو کرتے تھے۔ یہ جو موجودہ جتنے بھی حکمران پچھلے 35 سال والے جماعتیں پھر رہی ہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کو ڈاکو کہنا ڈاکوؤں کی بھی توہین ہے، یہ تو ایک نچلے درجے کے چور ہیں اور ڈرامے باز، نوسر باز، رنگ باز ہیں، جو پچھلے مختلف بیانیاں بنا کے سلوگن دے کے پچھلے 35 سال سے غریبوں کو اور عام نچلے طبقے کو اصل مسائل کی طرف نہیں آنے دیتے اور نان ایشوز کو اٹھا کے اپنا الیکشن بناتے ہیں اور جیت جاتے ہیں۔
تو اس سسٹم کو جب تک ختم نہیں ہوگا اور عام 22 کروڑ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم جو ہیں خرکار کیمپ کے رہائشی نہیں ہیں، یہ ریاست کا مطلب ہے، پاکستان کا مطلب چند ہزار یا چند لوگ نہیں ہیں، اشرفیہ نہیں ہیں جو 50,000 ہوگی یا 1 لاکھ ہوگی، وہ نہیں ہے، یہ 22 کروڑ ہے۔ جب تک آپ 22 کروڑ کو خوشیاں نہیں دیں گے، اپنا معاملات یہاں نہیں حل کریں گے، رول آف لا نہیں آئے گا، اس وقت اس 22 کروڑ کی بددعاؤں اور آہوں کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ اور اگر دیکھیں کہ دنیا میں جتنی پاکستان خوبصورت اور اس کے اندر ایک وسائل ہیں، اس کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو ہماری نیت کی کمی ہے۔ جب تک ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی، ہم اپنے خود احتسابی نہیں کریں گے، ہمارے اندر غیرت نہیں آئے گی اور ہم اپنے دین پہ نہیں چلیں گے، ہمارے ضمیر زندہ نہیں ہوگے اور ہم یہ ظلم کرتے رہیں گے۔